خلاف اسلام آباد کے ڈویژن بینچ نے یعنی 2 ممبر بینچ نے سنگل ممبر بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یا اس کے خلاف ایک حکم امتناعی انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ ابھی اس فیصلے کو کالعدم تو قرار نہیں دیا کیونکہ ابھی اس کو اوپر پوری ڈیبیٹ ابھی ہونی ہے۔ صرف یہ ہے کہ جب تک کہ عدالت کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی ہے تب تک کا سٹیٹس کو جاری کیا گیا ہے یا 16 نومبر تک کا دیا گیا ہے، یعنی پرسوں تک کا، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ سائفر کے جو اصل میں تو جیل ٹرائل کو کیا گیا ہے اس حوالے سے چیلنج، جس میں سلمان اکرم راجہ جیسے نامور وکیل پیش ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل ٹرائل دراصل غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ یہ بتانے میں قاصر ہے کہ وہ کون سے غیر معمولی حالات تھے کہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا ہے، اوپن کورٹ کا ٹرائل نہیں ہو رہا ہے، عام لوگوں کو، پاکستانیوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے جیل کے اندر۔ تو ایسا کوئی واقعہ سائفر کے حوالے سے یا ایسی کوئی معلومات جو ہیں وہ یہ پہلے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ وہ انتہائی غیر معمولی نوعیت کی ہیں کہ جسے ان کیمرہ یا پھر جیل کے اندر ہی ٹرائل کرنا اس کا ضروری ہے۔ تو اس کانٹیکس میں سائفر کے حوالے سے سائفر ایک کیس ہے عمران خان کے خلاف، 9 مئی کے واقعات کا جو ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے ایک دوسرا مقدمہ ہے، اور اسی طرح سے پھر نیب کے مقدمات ہیں جس میں آپ کو علم ہے کہ گزشتہ روز جا کر ان کا اس حوالے سے انہوں نے وہ پوچھ گچھ کا بھی معاملہ شروع کیا ہے، اسی طرح سے بچھرا بی بی کو بھی بلایا تھا۔ تو سائفر جو ہے وہ دراصل وہ واقعہ وہ سارا آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سے جس وقت ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو عمران خان نے دراصل اس وقت ایک بھرپور طریقے سے ڈرامہ کہہ لیجیے رچایا، جو ابھی تک یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ درست بھی ہو ساری بات، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک رجیم چینج کی کوشش ہوئی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک سائفر ان کے پاس ہے جس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں، اور عوام نے ان کے اس بیانیے کو قبول کیا، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر جو تھے قاسم سوری، انہوں نے بجائے اس کے کہ تحریک عدم اعتماد کا پروسیس کمپلیٹ کرتے، انہوں نے اس اجلاس کو ملتوی کیا، جس کے بعد عمران خان نے ایک ایڈوائس بھیج دی کہ آپ اسمبلی کو تحلیل کر دیں، اور صدر مملکت نے اس کو تحلیل کر دیا، مگر پھر رات 12 بجے سے پہلے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور اس بات کو انشور کیا کہ جو سلسلہ ٹوٹا ہے تحریک عدم اعتماد کا وہیں سے شروع ہو جہاں سے ڈپٹی اسپیکر نے اس کو توڑا تھا۔ اس کے بعد عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی، انہوں نے اس سے پہلے یہ کوئی اپریل کی بات ہے، 10 اپریل کے قریب یہ معاملہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی مارچ کے آخر میں عمران خان ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہیں جس میں ان کے ورکرز، ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز موجود ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے ایک کاغذ لہراتے ہیں جیب سے نکال کے اور کہتے ہیں کہ یہ سائفر ہے جس کے اندر وہ معلومات ہیں۔ اب اس کیس کا جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک حکم امتناعی، ایک سٹیٹس کو، ایک سٹے آرڈر جاری ہوا ہے تاکہ عدالت نے کہا ہے کہ ہم جان سکیں کہ جو نوٹیفیکیشن اس حوالے سے ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کون سے غیر معمولی حالات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس مقدمے کو بجائے اس کے کہ اوپن اس کا ٹرائل ہو، اوپن کورٹ میں ٹرائل ہو، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کوئی چاہے اسے جا کر دیکھ سکے، سن سکے، اور یہ نہ ہو کہ صرف فیملی کے چند ایک ممبران کو یہ اجازت ہو کہ وہ اس میں آ جائیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی اسی حوالے سے اس ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو سابق جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، اعظم خان، اور ان کے علاوہ جو ہمارے ایمبیسڈر تھے اسد مجید، ان کے 164 کے بیان بھی موجود ہیں، بیان حلفی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دراصل سائفر جو ہے عمران خان کے پاس تھا، اور اس کے بعد عمران خان سے ہمیں واپس نہیں ملا، وہ انہوں نے گما دیا ہے، جبکہ وہی سائفر بعد میں امریکہ کے ایک وی لاگر نے جب عمران خان کو انٹرویو کیا اور جا کر اس نے وہ سائفر پورے کا پورا
اپنے وی لاگ کے دوران دکھایا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان نے دراصل وہ سائفر اس سے بھی شیئر کیا یا اسے دے دیا تھا اور کہا کہ میرے پاس تھا اور وہ گم ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو جرم ہے کہ آپ نے ایک تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی کی ہے، اس کے اوپر کیا سزا ملے گی وہ ایک بات ہے، لیکن سر دست پی ٹی آئی کا فوکس اس بات پر تھا کہ عمران خان کا ٹرائل اوپن میں کروایا جائے بجائے اس کے کہ جیل میں کروایا جائے۔ اور اس حوالے سے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے تو سنگل ممبر بینچ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جیل ٹرائل ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اب جو کہہ لیجئے کہ ڈویژن بینچ بنا ہے، جو 2 ججوں کا بینچ بنا ہے، اس کے اندر انہوں نے سٹیٹس کو دیا ہے فار دا ٹائم بینگ۔ یہ مستقل سٹیٹس کو نہیں دیا ہے، دائمی سٹیٹس کو نہیں ہے، یہ دائمی حکم امتناعی نہیں ہے، یہ صرف اگلی تاریخ تک کے لیے ہے جس کے اندر وہ نوٹیفیکیشن پیش ہوگا۔ اسی طرح سے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ لے کے آئیں گے وہ تمام ریکارڈ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ غیر معمولی نوعیت کا ایک کیس ہے جسے کہ جیل کے اندر جس کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ نومبر کے وسط میں ان کو ضمانت مل سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ پیش رفت ان دنوں میں عجیب و غریب ہوئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب سے جب ایک انٹریکشن میں صحافیوں نے کہا کہ جناب وہ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، تو انہوں نے جواب میں وہی ٹونٹ کی کہ آپ کا نیلسن منڈیلا آ گیا ہے جو سب سے بڑا چور، سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ تو عمران خان دراصل اپنے ریلیز کے حوالے سے، اپنی بیل آؤٹ کے حوالے سے خود اپنے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اور وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جو ریلیف اگر کوئی کہیں سوچا بھی گیا تھا، جس طرح کہ اس نومبر کے شروع میں یہ باتیں بہت عام ہو گئی تھیں کہ بھئی لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، ایک کو آپ جیل میں، ایک لیڈر کو جیل میں رکھ کر کس طرح سے آپ الیکشن کی کریڈیبلٹی بنائیں گے اور اس طرح کی باتیں، لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ مائنس عمران خان ہی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی خرد برد سے بچ گئی ہے، جو بھی پی ٹی آئی، وہ کسی ایک اور صاحب، کسی ایک اور لیڈر کے، شاہ محمود قریشی بھی نہیں وہ ہو سکتے، کسی اور، پہلے اسد عمر کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا، اب لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوں گے، اور اس وقت سیکرٹری جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں ایوب جو ہیں، وہ گوہر ایوب کے صاحبزادے جو ہیں، تو ممکن ہے کہ عمر ایوب، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اب لیڈ کر رہے ہوں۔ اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بچی کھچی پی ٹی آئی کو لے کر پنجاب کے اندر اپنے ایڈجسٹمنٹ کرے گی، سندھ میں وہ تنہا لڑے گی، کے پی کے اندر بھی جو بچی کھچی پی ٹی آئی ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی، اور اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بجائے اس کے کہ جہانگیر ترین والا فیکشن اور پرویز خٹک والا فیکشن بھی اس کے ساتھ دیا جاتا اور وہ تشریح میں پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا جاتا کہ جناب اب آپ پنجاب میں بھی اپنے سیٹیں انشور کر لیجئے، کے پی میں بھی انشور کر لیجئے اور سندھ میں بھی کر لیجئے، اور آپ کے لیے تو پھر ستہ ہی خیر ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ ہوا ہے کہ سندھ کے اندر ایم کیو ایم کا اتحاد ہو گیا ہے نون لیگ کے ساتھ، اسی طرح سے جی ڈی اے جو ہے، جو کہ مسلم لیگ فنکشنل کے لوگ ہیں زیادہ تر، اس میں ان کا بھی اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ کل مٹھی میں بلاول بھٹو نے جو جلسہ کیا ہے اور ایک اچھا جاندار مؤثر جلسہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے اپنی طرف سے کہ سندھ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سرزمین ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بلا شرکت غیرے وہاں پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے۔ لیکن اب جب کہ بلاول بھٹو نے اپنا چمتکار دکھا دیا، اپنی پاور شو کر دی ہے، اب باری ہے نون لیگ کی، جی ڈی اے کی اور ایم کیو ایم کی۔ اگر یہ بھی جواب میں اتنا ہی بڑا جلسہ کر جاتے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کے اندر ایک بڑا چیلنج بن سکتے ہیں، اور اگر کراچی، حیدرآباد، سکھر تک جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جیسے سمجھا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بنا ہے اور موجود ہے، تو وہاں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ جی ڈی اے کے بعض ایک جو الیکٹیبلز ہیں ان کی سٹرونگ پوزیشنز ہیں رورل سندھ کے اندر، وہ وہاں سے سیٹیں نکال سکتے ہیں۔ اور کراچی کے اندر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو
الیکشن کنٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے. تو گویا کہ اپنے ان روڈز نون لیگ سندھ کے اندر بنانا چاہتی ہے. بلوچستان آج نواز شریف گئے ہوئے ہیں, اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ ناردرن ایریاز کا بھی وزٹ کریں اور وہاں پر بھی ان سے الائنسز ہوتے نظر آئیں, جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین صاحب بھی ان کے ساتھ کوئی الیکشن الائنس کر سکتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں عمران خان کا جو سٹیٹس ہے وہ اگر ایک قیدی کا رہتا ہے اور ایک ایسے قید جو کہ جیل میں موجود ہے اور ایک ایسا لیڈر جو کہ جیل سے بیٹھ کر جس کی پارٹی الیکشن لڑنا چاہتی ہے, وہ ایک دلچسپ پورے کا پورا سینیریو ہو جائے گا کہ اگر پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے بچے کھچے الیکٹیبلز کے ساتھ پنجاب میں اترتی ہے تو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے کہ خود پیپلز پارٹی کا بھی جو رہا صاحب ووٹ ہے اور پی ٹی آئی کا جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو کلین سویپ کر سکتی ہے. تو اب جو 14 نومبر کو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 30 نومبر تک کا منظرنامہ تو یہی سمجھ آ رہا ہے. 30 نومبر کے بعد کیا ہوگا یہ تو تبھی سمجھ آئے گی. جیسے یکم کو لگتا تھا کہ عمران خان 15 کے قریب ریلیز ہو سکتے ہیں, لیکن آج جب ہم 15 نومبر کے قریب پہنچے ہیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. ایون ان کے ضمانت پر جو رہائی ہے وہ بھی اتنی آسان نہیں ہے, خاص طور پر جب سے نیب نے دوبارہ سے اپنی ساری کارروائی شروع کر دی ہے. اس سارے عمل میں ایک صرف چینج نظر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ان کے رائٹرز نے اور ان کے ووٹر سپورٹرز نے ڈٹ کر کھل کر پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے ہواری حلقوں کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کا جواب دینا شروع کر دیا ہے. ممکن ہے یہ تیزی اور یہ تندی آنے والے دنوں میں اور زیادہ مہمیز کر جائے. شکریہ.